آج کی جو ہماری سٹوری ہے بچوں، اس کا ٹائٹل ہے، اس کا عنوان ہے حسد کی آگ۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام ہے آدم، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ آج کی سٹوری میں ہم ان کے 2 بیٹوں کا ذکر کریں گے، جن کا ذکر ہمیں قرآن عظیم کے اندر ملتا ہے، اور قرآن عظیم میں ان کا ذکر اس طرح سے آتا ہے بچوں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حال سچ سچ سنا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا حال میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اور وہ کیا ہوا بچوں کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائیوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ اب فیصلہ کیسے ہو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ تو لڑائی کے اندر کون رائٹ ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط، اس فیصلے کے لیے قربانی پیش کی گئی کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پہ ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ حق پہ نہیں ہوگا۔ بچوں، یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ تو اب ان دونوں کی جب لڑائی ہوتی ہے اور یہ دونوں قربانی پیش کرتے ہیں تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کو بہت غصہ آیا، کس بات پر کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی اور اس کی قبول کیوں ہو گئی؟ اس وجہ سے اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تو تمہیں قتل ہی کر دوں گا، میں تو تمہیں مار ہی ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ جو خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے قربانی کرتے ہیں اور بہترین چیز خالص نیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، انہی کی قربانی قبول کی جاتی ہے، انہی کی قربانی قبول کی جاتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہیں۔ اب دونوں بھائی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ قابیل جو تھا وہ بچوں مسلسل قتل کی دھمکی دے رہا تھا کہ میں تمہیں مرڈر کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، اور حابیل اسے سمجھا رہا تھا کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے میری طرف اوفینس کیا، ہاتھ بڑھایا، تو میں تو تمہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، ایک بھائی مارتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں بھی تمہیں مکہ ماروں گا، میں بھی لیکن حابیل اسے بتا رہا تھا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرنے کا ارادہ کر رہے ہو اور میری طرف آگے بڑھ رہے ہو اور کوئی اقدام کر رہے ہو، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، میں تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا گناہ بھی اپنے سر لو اور میرا گناہ بھی اپنے سر لو اور آگ میں جانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایکچولی بچوں، وہ یعنی حابیل اپنے بھائی قابیل کو مختلف انداز سے سمجھا رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے ڈرا رہا تھا کہ اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو تمہیں ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو اپنے گناہ کا گناہ ہوگا اور جناب دوسرا یہ کہ تم نے غلط کام کیا اور پھر میرے ساتھ کیا، ظلم بھی کیا، تو ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ چاہتا کیا تھا حابیل کہ اس کا بھائی قابیل گناہ سے بچ جائے، لیکن بچوں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جو قابیل کے دل میں حسد کے جذبات تھے وہ بھائی چارے یعنی اخوت کے
جو برادرہڈ ہوتا ہے اس کے جذبات کے اوپر آ گئے، مینس کہ وہ جو پیار ہوتا ہے بھائیوں کے درمیان، وہ جو ایک دوسرے کی کیئر ہوتی ہے، وہ کہیں پیچھے چلی گئی اور حسد اوپر آ گیا، اور بالآخر قابیل کے لیے اس کے نفس نے یہ بات آسان کر دی کہ وہ اپنے بھائی کو مرڈر کر دے، قتل کر دے، مار ڈالے، اور اس نے ایسا کر ڈالا، یعنی اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد جب کہ حابیل قتل ہو چکا تھا، اب قابیل اپنے بھائی کو دیکھ کر پریشان تھا کہ اب اس ڈیڈ باڈی کا کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ تو زمین کے اوپر ہونے والا سب سے پہلا مرڈر اور سب سے پہلی ڈیتھ تھی۔ اس سے پہلے کسی کی ڈیتھ ہی نہیں ہوئی تھی، تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس ڈیڈ باڈی کا اس نے کرنا کیا ہے۔ ابھی وہ پریشان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوا بھیجا، اور وہ کوا ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین کے اندر دفنانے کے لیے اپنی چونچ سے زمین کھود رہا تھا۔ اس نے زمین سے مٹی کھودی، اس کی جگہ وہ جو ڈیڈ کوا تھا اس کو اندر رکھا اور اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک کوا بچوں ایک انسان کو سکھا رہا تھا کہ ڈیڈ باڈی کا کیا کرنا ہے۔ قرآن عظیم میں الفاظ آتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبعث فی الارض، جو کہ زمین کو کھود رہا تھا، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کس کو؟ قابیل کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے چھپائے اور دبائے۔ اب بچوں جب اس کوے سے قابیل نے لرننگ کی کہ ہاؤ ٹو ڈو ود ڈیڈ باڈی، تو بہت اس کو شرمندگی ہوئی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ شرمساروں میں سے ہو گیا، اس کے دل میں بہت ریگریٹ تھا، کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ بھائی کی لاش کو چھپانا تک نہیں جانتا۔ بچوں انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب وہ کسی کو دکھ دیتا ہے، جب وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اور اس نافرمانی کی وجہ سے جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور پھر قتل، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کا زوال یا پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں یا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے کمتر ہے، حقیر ہے، چھوٹی چیز ہے۔ اس سے بچوں مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے گلوب دیکھا ہے؟ گلوب آج جا کے دیکھیے گا، پوری دنیا کا نقشہ ہے اس میں، ساری کی ساری دنیا اگر ختم ہو جائے نا، تو اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کیا ہے کہ کسی ایک مومن کو، مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور لڑائیوں سے بھی بچنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو مارنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر بچوں مرنے کے بعد دفن کرنے کا جو طریقہ ہے، پروسیس ہے، یہ ایک نیچرل وے ہے، ایک فطری طریقہ ہے، اور یہ انسانی جسم کی بہت بڑی توہین ہے کہ اسے جلایا جائے یا اس کو کہیں دریا برد کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر، مسلمانوں پر، کہ اس نے
جو فوت ہو جائیں ان کو زمین کے اندر ڈال کر مٹی ڈالنے کا حکم دیا ہے. ادروائز کیا ہوتا کہ مردہ جسم اگر پڑے رہتے تو ان کی بدبو کی وجہ سے باقی جو زندہ انسان ہیں ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ ایک انسان کی بڑی تذلیل ہوتی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی انسان جو بھی ہر انسان نے مرنا ہے جب وہ دنیا سے جائے تو کیا طریقہ سکھایا ہے کہ اس کے لیے قبر کھود دی جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے. لیکن ایک اور بات آپ کو میں بتاتی چلوں بچوں، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہی گناہ کرتے ہیں تو جو فرسٹ ٹائم کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کا جو کہ وہی ایکٹ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے حصے کا بھی گناہ ہوتا ہے. مثلاً آپ کا چھوٹا بھائی ہے یا چھوٹی بہن ہے، آپ پہلی دفعہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہوا آپ نے اس کے سامنے جھوٹ بولا، تو اس کو جھوٹ کی سمجھ آ گئی. اب جب وہ جھوٹ بولے گا تو آپ کو اپنے جھوٹ کا تو گناہ ملے گا ہی، اس کے جھوٹ کا گناہ بھی ملے گا کیونکہ اس نے آپ سے جھوٹ سیکھا تھا. تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ظلم سے مرڈر کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ قتل کا گناہ، مرڈر کا گناہ، کیونکہ قتل کی جو ابتدا ہے وہ کس نے کی تھی؟ قابیل نے کی تھی. جو بچوں آج کی اس کہانی میں ہم سب نے جو باتیں سیکھیں ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جہنم میں جلائے گی. تو ہم سب نے حسد سے بچنا ہے کیونکہ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے یعنی کبیرہ گناہ ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان مزید بھی بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے. لہٰذا جب کبھی ہمیں کسی سے حسد آئے دل میں تو ہمیں فوراً اس سے اپنے دل کو نکالنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے اور اپنی نعمتوں کو سوچنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اور دوسری چیز بچوں ہم نے یہ سیکھی کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ہمیں دیکھ کر وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں اپنے گناہ کی تو سزا ملے گی ہی، لیکن جس شخص نے ہم سے گناہ کرنا سیکھا جب وہ گناہ کرے گا ہمیں اس کے گناہ میں بھی حصہ ملے گا، گناہ کا حصہ. اور آخری بات جو آپ سے اور خود سے کرنی ہے بچوں وہ یہ ہے کہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے پوری کہ ہم ہر گناہ سے بچیں اور گناہوں سے نفرت کریں، کیونکہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور جہنم کی آگ بھڑکتی ہے گناہوں سے. لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، چاہے ہمیں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہی کیوں نہ نظر آئے. ٹھیک ہے بچوں، کریں گے عمل انشاءاللہ. انشاءاللہ.